يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت و قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی معاند کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات بیان فرمائی گئیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ نرمی و شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں۔ نمبر 5، راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ نمبر 6، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گو اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ نمبر 2، حضرت عیاض بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری و مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ نمبر 4، مفسر صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اوپر بیان کردہ صفات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ یہ مسلمانوں پر نرمی ہے اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے
جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کے متعلق یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلے فرماتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت معتضد باللہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پیغام بھیجا، فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی، وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے۔ مجھے خبر پہنچی ہے کہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے اس مال سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی طرح میرا بھی تھا، لہذا میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی سے کہا، خلیفہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کرو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے کا مختار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا، جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا، گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دیں، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔